څومره کسان پرې وایي؟ ختم کړی دي. ها دا اوس دویم څلور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. باب الحجب. باب الحجب. حجب یہ ایک اصطلاح ہے علم میراث میں، ایک عنوان ہے، ایک سبق ہے، ٹھیک ہے؟ حجب کا اپنا لغوی معنی ہے کیا؟ روکنا، ٹھیک ہے؟ منع کرنا، روکنا. حجب ویسے پردے کو کہتے ہیں نا، حاجب، حاجب دربان کو کہتے ہیں نا، تو وہ محافظ ہوتا ہے نا. یہ آبرو یہ بھی حاجب ہے نا، آنکھ کا محافظ ہے نا، اور آنکھ کو چھپاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. تو حجب یہاں حجب منع کرنا اور محروم رکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منع کرنا، محروم رکھنا. اور یہاں اس کا اسم فاعل حاجب آتا ہے اور اسم مفعول محجوب آتا ہے. تو بعض اوقات بعض ورثاء دیگر ورثاء کی وجہ سے یا تو میراث سے مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں اور یا ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے. دوسرے وارث کی وجہ سے یہ میراث سے یا تو محروم ہو جاتا ہے اور یا اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو ایسا وارث میراث کی اصطلاح میں محجوب کہلاتا ہے. ایسا وارث میراث میں محجوب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کبھی یہ ایک وارث دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل محروم ہو جاتا ہے میراث سے، تو اس کو کہتے ہیں حجبی حرمان. حجبی حرمان. اور کبھی پوری طرح محروم تو نہیں ہوتا، البتہ اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسے وارث کو اس محروم ہونے کو حجبی نقصان کہتے ہیں. حجبی نقصان کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ جی. میں حجبی حرمان کی مثال دوں. آپ نے پڑھا ہے کہ اخ اخیافی اخت اخیافی آپ جد مطلق اولاد کی موجودگی میں میراث سے محروم ہوں گے، تو یہ محجوب ہو گئے حجبی حرمان کے ساتھ. اچھا، حجبی نقصان جیسے آپ نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوج کو نصف، اگر میت کی اولاد ہو تو پھر زوج کو ربع. کم ہوا نا؟ تو اب یہاں شوہر زوج محجوب ہو گیا حجب نقصان کے. بات سمجھ گئے؟ یہ تو حجب نقصان 5 ایسے ورثاء ہیں جو حجب نقصان کے ساتھ محجوب ہوتے ہیں. حجبی اس میں زوج اولاد کی وجہ سے، زوجہ اولاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اولاد اور بہن بھائی کی وجہ سے. بات سمجھ گئے؟ اور بنت الابن بنت کی وجہ سے، اگر اس کے ساتھ بنت آ گئی تو اس کا حصہ نصف سے ہو جائے گا نا. تو بنت الابن اور اخت علاتی کی تو یہ 5 ورثاء ایسے ہیں جو محجوب ہوتے ہیں حجبی نقصان کے ساتھ. زوج، زوجہ، اخت بنت الابن، اخت علاتی. سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی. اور حجبی حرمان یہ 2 اصولوں پر مبنی ہے. کتنے؟ 2 اصولوں پر مبنی ہے. پہلا یہ کہ ہر
اقرب ابعد کو محروم کرے گا. ہر حجب حرمان. حجب حرمان دو اصولوں پر مبنی ہے. نمبر 1 اقرب ابعد کو محروم کرے گا. جب ابن ہوگا تو ابن الابن نہیں لے گا. یہی وہ عائلی قوانین ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بھتیجا اپنے چچا کے ساتھ میراث لے سکتا ہے. ایک شخص ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بیٹا مر گیا، اس کی اولاد رہ گئی، اور ایک بیٹا زندہ ہے. تو اب پھر یہ باپ مر گیا، تو اب اس کا بیٹا بھی رہ گیا اور پوتا بھی رہ گیا. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا. بیٹا موجود ہے تو کیونکہ یہ محروم ہوتا ہے، محجوب ہوتا ہے حجب حرمان کے ساتھ. محجوب ہوتا ہے حجب حرمان کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہو عبداللہ؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھتے ہو؟ ہاں. تو حجب حرمان کے لیے 2 قاعدے ہیں. ایک یہ کہ ہر اقرب ابعد کو محروم کرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے واسطے سے کسی وارث کا رشتہ جس واسطے سے میت کے ساتھ بن رہا ہو، اس واسطے کی موجودگی میں یہ وارث میراث سے محروم رہے گا. جس وارث کا رشتہ میت کے ساتھ جس واسطے سے ہو، اس واسطے کی موجودگی میں یہ وارث میراث سے محروم ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اس میں جیسے اخ، اب اخ آپ کا جو بھائی بن رہا ہے تو باپ کے واسطے سے ہے نا. اس دا حرمان وجہ معلوم اس کو اب جد کی وجہ سے یہ محروم ہوں گے. کچھ بھی ہاں. تو بھائی کا رشتہ میت کے ساتھ باپ کے واسطے سے ہے نا. تو جب باپ موجود ہوگا تو اخ محروم ہوگا. بات سمجھ گئے؟ البتہ اس سے ایک صورت مستثنا ہے، وہ ہے اخ اخیافی. کیا؟ اخ اخیافی اور اخت اخیافی کا رشتہ میت کے ساتھ ماں کے واسطے سے ہے نا، ام کے واسطے سے ہے. اور اخ اخیافی اخت اخیافی کو ام کی موجودگی میں بھی میراث ملتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولے اخ اخیافی اخت اخیافی بچہ محرومی کی. اب جلد اور خویر کے ذکر نہ کر. تو بس یہ 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ اقرب محروم کرے گا حجب حرمان کے ساتھ، ایک بات. دوسرا کہ جس واسطے سے وارث کا میت کے ساتھ رشتہ بنتا ہو، اس واسطے کی موجودگی میں یہ بات ختم ہو گئی. پھر تنبیہ 6 ورثہ ایسے ہیں جو کبھی بھی حجب حرمان کے ساتھ محروم نہیں ہوئے. 6 ورثہ ہے، آسان ہے. 6 ورثہ حجب حرمان کے ساتھ کبھی محروم نہیں ہوں گے. زوج زوجہ، اب ام، ابن بنت. زوج زوجہ، اب ام، ابن. داشپک ورثہ یہ کبھی بھی حجب حرمان کے ساتھ محروم نہیں ہوں گے. جب یہ وارث ورثہ میں موجود ہوں ان کو ضرور حصہ ملے گا. ہاں کم زیادہ ہوگا، حجب نقصان کے ساتھ محجوب ہوں گے، لیکن حجب حرمان کے ساتھ کبھی محجوب نہیں ہوں گے. یہ بات ختم ہو گئی. یہ باب مخارج الحروف. بنات سن رہی ہے؟ اچھا جواب دو. یہ مخارج الحروف، مخارج الحروف، فروز، مخارج الحروف تو تجوید میں ہے نا. ہاں
اور فروز میراث میں. اچھا یہاں سے اب عملی میراث شروع ہو رہا ہے یا عملی میراث شروع ہو رہا ہے. اب تک تو آپ نیچے کام کرتے رہے, اب اس کے بعد ذرا اوپر بھی کام کرو. دیکھیں دا عصبات و سفر انلا دا عصبات و سفری کی نشتا آغا تاسو اگوری مشکی کم دی ما دی غیر مستقل دا عصبات اشتا پھر ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر صحیح میں نے کہا اس میں تو ہے. اچھا میں نے چیک نہیں کیا تو کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مخارج الفروز, اب ہم جو کہتے ہیں کہ مسئلہ اس سے بنے گا, مسئلہ اس سے بنے گا, یہ بھی ایک مشکل ٹاپک ہے, لیکن انشاءاللہ تم اس کو حلوہ سے بھی نرم اور آسان انشاءاللہ پاؤ. حلوہ کھانے میں بھی پھر مغز وغیرہ آ جائے گا نا, اس کو چبانا پڑے گا. اس میں یہ مغز بھی نہیں ہوگا, فرنی کی طرح انشاءاللہ اس کو چباؤ گے, بلکہ نگل لو گے. قرآن مجید میں جو حصے ذکر ہیں وہ کل 6 ہیں. کتنے؟ 6. اور ان 6 کو ہم 2 حصوں میں بلکہ 2 انواع میں تقسیم کرتے ہیں. یہی سوال اس سال پرچے میں آیا, یہی سوال ایک چونی کا سوال ہے. چونی ٹھیک ہے, چونی جانتے ہیں آپ نے؟ چونی یہ کی ہے چالو چوانے سلورنیزم تصویر کتلے مو خطوانیزم کتلے دے, مو 5 پیسیزم کتلے, 10 پیسیزم کتلے دے, مو گا یابا پیسم کتلی دم وہ دا ٹیڈی بویلی. سچی ٹیڈی 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا, 100 پیسے, وہ 100واں پیسہ ایک, وہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اس پر سودا بھی خریدا ہے. ہاں تو بہرحال اتنا آسان مسئلہ تھا تو سمجھ لو. تو مطلب یہ کہ یہ پرچے میں آنے والے سوالات ہیں. کل حصے جو قرآن و سنت میں ذکر ہیں وہ ہے 6, اور ان کو ہم 2 انواع میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی نوع نصف ربع ثمن, یہ پہلی نوع ہے. کیا؟ نصف ربع ثمن, اس کو کہتے ہیں نوع اول. اچھا دوسری نوع سلسان سلس سدس. سلسان اچھا سراجی میں اس کے ساتھ آگے لکھتے ہیں تنصیفاً و تضعیفاً. طلباء اس کو نہیں سمجھتے یہ تنصیفاً و تضعیفاً کا کیا معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر نوع میں ہر پہلا حصہ دوسرے کی نسبت دگنا ہے, اور ہر دوسرا حصہ پہلے کی نسبت نصف ہے. یہ معنی ہے تنصیفاً اور تضعیفاً کا. اس کو طلباء اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں, لیکن اس میں کچھ نہیں ہے. ہر پہلا حصہ دوسرے کی نسبت دگنا اور دوسرا پہلے کی نسبت نصف. یا لگا چھے 2 دا 1 دگنا شو نو 1 دا 2 نصف نشو. جب ایک دوسرے کا دگنا ہوا تو پھر دوسرا پھر پہلے کا نصف ہوگا نا. جب 4 2 کا دگنا ہوا تو 2 4 کا نصف. اس میں اتنا لکھا ہے تنصیفاً و تضعیفاً. باس طالبان سرونی سی جدا وہ سنگز دا کہو اس مزدہ کا. اب میں سمجھا دیتا ہوں. نصف ربع کا دگنا ہے اور ربع ثمن کا دگنا ہے. ہر پہلا دوسرے کا دگنا. نصف ربع کا دگنا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. 8 کا نصف کتنا ہے؟ 4. 8 کا ربع 2. 8 کا ثمن 1. تو 4 2 کا دگنا اور 2 1 کا دگنا نہیں ہے. اچھا اب اس طرف سے جب جاؤ گے تو یہ تنصیفاً ہے.
8वां रुबा का निसफ, एक 2 का निसफ और रुबा निसफ का निसफ, रुबा निसफ का निसफ यानी 2 4 का निसफ। बड़ी पोशी। अच्छा, अब दूसरी नौ में देखो, सुल्सान 2/3, 2/3 15 के दुआ। इसकी मैं मिसाल दूसरे 6 में 1 सुलस 2 बनता है ना, 6 का सुदस 1, सुलस 2 और 2 सुलस 4, 2 सुलस हुए ना, ये ऐसा हुआ ना, ये 6 है ना, तो ये 2 1 सुलस है, तो 2 सुलस जब बन गए 4 हो गए, ठीक है, और 1 को लोगे तो सुदस। तो अब देखो, अब ये सुदस है, तो ये सुलस का आधा है कि नहीं, और फिर सुल्सान का आधा है, तो सुदस चट्टा 1, सुलस 2 का आधा है, और सुलस 2 6 में से 2, वो सुल्सान 4 का आधा है। इसी तरह सुल्सान सुलस का दुगना, जका 2 सुलस देव सुलस को दुगना दिखा, सुल्सान सुलस का दुगना और सुदस का दुगना, सुदस का दुगना। बोली पशपगु की सब सुराजी, हाँ, तो ये है, ये समझ गए। अच्छा, तो अब हम हिस्से निकालेंगे, नौआई अव्वल और नौआई सानी, इसको याद रखना है। नौआई अव्वल में है नौआई सानी में है बस। जब इतना आप समझ गए तो अब हिस्से कैसे निकालोगे? यूं निकालोगे कि अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आ गया, तो अब हम मसला उस हिस्से के अकल मखरज से बनाएंगे। इसको समझना है। अब आपकी तवज्जो 100% होनी चाहिए मेरी तरफ। अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया है तो उस वक्त मसला क्या होगा? उस हिस्से के अकल मखरज से बनेगा। इससे एक कदम आगे और इससे एक कदम आगे। अगर किसी मसले में सिरे से हिस्सा नहीं है, सिर्फ असबात है, तो फिर इस सूरत में मसला असबात के रूस से बनेगा। एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं बस, और कोई कुछ नहीं, सिर्फ 4 बेटे हैं। तो 4 बेटे हैं तो इनका मजमू 4 है, तो मसला 4 से बनाओ, तो उसकी मीरास 4 हिस्से करके हर एक को एक हिस्सा दे दो। एक शख्स है, उसके 5 भाई हैं और कोई रिश्तेदार नहीं, तो उसका मसला मीरास 5 से बनेगा, यानी उसका माल 5 हिस्से करके हर एक को एक हिस्सा दे दो। ये समझ गए? हाँ, अगर बहन भाई मौजूद है, वो भी असबात है ना, या इब्न बिन्त मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में फिर एक इब्न को 2 बिन्त फर्ज करेंगे, क्योंकि उसको दुगना मिलता है ना। एक शख्स है, वो मर गया, उसकी एक बेटी है, एक बेटा है, तो जाहिर है कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, तो इस बेटे को 2 बेटियां फर्ज करेंगे, तो ये कुल 3। तो इसको कहते हैं रुऊस इअ्तिबारी। हकीकत में तो 2 रुऊस हैं, लेकिन हमने ये 3 फर्ज कर लिए। रुऊस इअ्तिबारी यानी फर्जी रुऊस, तो हमने इनको 3 फर्ज किया, तो मसला 3 से बन जाएगा। मखरज, इसको मखरज कहते हैं, जिससे ये हिस्से निकलते हैं वो मखरज कहलाता है। तो मखरज इनका 3 होगा, तो 3 में 1 हिस्सा बिन्त को मिल जाएगा, 2 हिस्से।
تو اگر مذکر مؤنث مل کر عصبہ بن رہے ہوں اور ان کے درمیان میراث للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوتی ہو تو پھر ایک مذکر کو دو مؤنث فرض کریں گے اور پھر وہ فرضی جو رؤوس ہمارے پاس بنتے ہیں اس سے ہم مسئلہ بنائیں گے. ایک شخص مر گیا, اس کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, کس سے مسئلہ بنے گا؟ 3 بہنیں 2 بھائی, 3 بہنیں 2 بھائی, 1 بھائی 2 تو 2 اور 2 4 اور 3 7, مسئلہ 7 سے بنے گا. تو 3 بہنوں کو ایک ایک حصہ مل جائے گا اور ہر ابن کو 2 حصے. خواندے کو اگر حصہ ہمارے پاس نہ ہو اور صرف عصبات ہو تو اگر حقیقی رؤوس ہو تو ان کا حقیقی مجموعہ لیں گے, اگر اعتباری ہو تو ان کا اعتباری مجموعہ لے کر یہ ہمارا مخرج بن جائے گا. بات سمجھ گئے؟ ختم. اب آتے ہیں اگر کسی مسئلے میں حصے موجود ہیں لیکن صرف ایک حصہ ہے تو ایسی صورت میں پھر مخرج کس سے بنے گا؟ اس حصے کے اقل مخرج سے. اقل مخرج کا کیا معنی؟ یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا مخرج جس سے یہ حصہ پورے کا پورا نکل سکتا ہو. وہ چھوٹے سے چھوٹا مخرج جس سے یہ حصہ پورا کامل نکل سکتا ہو تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد وہ اس حصے کا اقل مخرج کہلائے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم نے ربع نکالنا ہے, ہم نے ربع نکالنا ہے تو 20 سے ربع نکل سکتا ہے. 20 کا ربع کیا ہے؟ 5. ہاں 20 کا ربع تو 20 سے ربع نکل سکتا ہے. 16 سے ربع نکل سکتا ہے کیا؟ 4 4 16 سے بھی نکلتا ہے. اچھا 12 سے ربع نکلتا ہے کیا؟ اچھا 8 سے ربع نکلتا ہے کیا؟ اچھا 4 سے ربع نکلتا ہے اور اس سے اگر کم کریں گے پھر کسر آئے گا نا. تو بغیر کسر کے سب سے چھوٹا عدد 4 ہے جس سے ربع پورا نکلتا ہے تو یہ 4 اس ربع کا اقل مخرج کہلاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ 4 اس ربع کا. تو جب مسئلے میں صرف ربع آ جائے تو ہم مسئلہ 4 سے بنائیں گے. 8 سے بھی بن سکتا ہے, 12 سے بھی بن سکتا ہے, 16 سے بھی بن سکتا ہے, 20 سے بھی, 24 سے بھی, 28 سے بھی, 32 سے بھی, لیکن پھر ہم زیادہ مشقت میں پڑ جائیں گے. ایک چیز آپ 4 حصے کر کے تقسیم کریں اور اسی چیز کو آپ 32 حصے کر کے تقسیم کریں, مشکل ہوگا کہ نہیں؟ مشکل ہوگا. میراث میں ہمارے لیے آسانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے, آسانی کہ سب زیادہ سے زیادہ آسانی ہمیں مل جائے. بس بات سمجھ گئے؟ تو اب آ جاؤ, اگر مسئلے میں صرف نصف ہے تو نصف کا اقل مخرج 2 کی بھیا ہوتا. یاد رکھنا ہے کہ ہم نے میراث میں جب حصے دینے ہیں تو حصے ہم نے پورے دینے ہیں, کسر کے ساتھ نہیں دینے, یہ یاد رکھنا. ویسے ہم کہتے ہیں 1 سے نصف نکل سکتا ہے, 1 کو درمیان میں کاٹ دو, نہیں, کاٹنے کی بات نہیں ہو, کسر کے ساتھ ہم حصے نہیں دیں گے, پورا پورا حصہ دینے کی کوشش کریں گے. بات سمجھ گئے؟ تو اب 2 اگر آ جائے تو مخرج کیا ہوگا؟ 1. نصف اگر آ جائے تو مخرج 2 ہوگا. ثلث اگر آ جائے اقل مخرج کیا ہوگا؟ 3. اقل مخرج 3. ثلث خدا 6 نہ مزید 9 نہ مزید 12 نہ مزید 15 نہ مزید, لیکن کم نہ کم عدد 3. اگر صرف ثلث آ جائے تو مسئلہ 3, اگر ثلثان آ جائے تو بھی مسئلہ 3, اگر ربع آ جائے تو مسئلہ 4, ٹھیک ہے. اگر سدس آ جائے تو مسئلہ 6 سے, اگر ثمن آ جائے تو مسئلہ 8 سے. یہ سمجھ گئے؟ اس میں ہے کوئی مشکل؟ ہے کوئی مشکل؟ نہیں. اچھا, یہ اس وقت جب کہ مسئلے میں حصہ صرف 1 ہو. نمبر 2, اگر مسئلے میں 2 حصے آ جائے, 2 حصے آ جائیں لیکن
ایک ہی نو سے آئے ہوں. یہ دوسرا قاعدہ. حصے دو آئے ہیں لیکن ایک ہی نو سے آئے ہیں. مثلا نصف اور ربع آیا ہے. نصف لکه څنګه زوجم راغلی دا لورم راغلی دا. جی زوجم راغلی دا نو زوجی تربع او نه زوجم راغلی او لورم راغلی نو زوج تربع او نصف خو دواړه د یو نو نه دي. تو اگر متعدد حصے آئے ہوں لیکن ایک ہی نو سے آئے ہوں تو ایسی صورت میں جو حصہ چھوٹا ہوگا اس کے اعتبار سے مخرج بنے گا. آسان. اب نصف اور ربع میں چھوٹا کیا ہے؟ ربع. تو مثلا 4 سے بنے گا تو 4 میں سے نصف بھی نکل سکتا ہے اور ربع بھی نکل سکتا ہے. نصف 2 ہے اور ربع 1 ہے. ختم. پوچھ. اگر نصف اور ثمن آ گیا مسئلہ 8 سے بنے. ثمن 8 سے بنے گا. مسئلہ 8 سے بنے گا. بات سمجھ گئی؟ سمجھ گئے. اچھا ربع اور ثمن اکٹھے نہیں آ سکتے کیوں؟ ربع اور ثمن اکٹھے نہیں آ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حصے زوجہ کے ہیں تو یا اس کو ربع ملے گا یا ثمن ملے گا. یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے. التخو نصف د بنتم کی دیشی نصف د زوجم کی دیشی ولیکن ربع او ثمن دا دواړه حصے صرف د زوجی دي. نو خو یا به د ثمن ورکی یا به اولاد وی ثمن یا به اولاد نه نو ربع. نو ربع او ثمن یو ځای ثمن نصف راتلی شي او ربع نصف راتلی شي. ثمن ربع نشي راتلی. پدې پوښوي. اچھا اب دوسرے نو میں چلے جاؤ. اگر ثلثان ثلث آ جائے تو مسئلہ 3 سے. اگر ثلث اور سدس آ جائے تو چھوٹا کون سا ہے؟ سدس. شپږمه وړه ده. شپږ خو غټې دي خو شپږمه وړه ده. دا به یاد ساتئ. شپږ غټې دي ٹھیک ہے نا. دا به یاد ساتئ. تو ثلث اور سدس میں چھوٹا سدس ہے. ٹھیک ہے. تو سدس کا مخرج اقل 6 بنتا ہے تو دونوں کا 6 بنے گا. نو 6 نہ سدس موسی کرا 2 او سدس موسی سب یو او ثلثان سدس رالم سدس نو مسئلہ وہ د چینا سدس نہ مسئلہ بھی چینا. ٹھیک شو. نو 4 او 1 ثلثان سدس 3 واڑا رالو راتلی شي. ثلثان سدس 3 واڑا رالو راتلی شي. نو مسئلہ دا اقل حصے تب بڑی حصے تب اعتبار کو آگے اعتبار سارا وہ مسئلہ جوڑی. بات سمجھ گئے اچھی طرح. میں نے ابھی تک 3 قاعدے بیان کیے. ذوی الفروض نہ ہو تو رؤوس کا مجموعہ مخرج بنے گا. ذوی الفروض ہو لیکن ایک حصہ ہو ٹھیک ہے تو پھر اسی حصے کے اقل مخرج سے مسئلہ بنے گا. اگر متعدد ہو لیکن ایک نوع سے ہو تو پھر اس میں جو چھوٹا حصہ ہوگا اس کے حساب سے مسئلہ اور مخرج بنے گا. بات سمجھ گئے. یہ 3 قاعدے ہو گئے. اب 4 قاعدے اور ہیں وہ انتہائی آسان. اتنے آسان ہیں کہ میں کیا بتاؤں. اب وہ مٹائی جیسے ہے. میٹھے بھی ہیں کیونکہ اس میں لذت زیادہ ہے. میٹھے بھی اور نرم بھی ہیں. ٹھیک ہے تو بس پھر تو کھانا چاہیے نا. اچھا کھا لو. اس کے بعد اگر دونوں انواع مکس آ رہے ہیں تو بس آسان ہے. اگر نصف نوع اول میں سے نصف لے لو. نصف کے ساتھ نوع ثانی پورا یا بعض آیا ہے یوں کہیں گے. اگر نوع اول میں سے نصف کے ساتھ نوع ثانی پورا یا بعض آیا ہے یا ربع کے ساتھ نوع ثانی پورا یا بعض آیا ہوگا یا ثمن کے ساتھ نوع ثانی پورا یا بعض آیا ہوگا تو یہ 3 ہو گئے. تو 3 قاعدے ہو گئے. اور یا ان میں بھی متعدد کے ساتھ نوع ثانی آیا ہوگا. یہ 4 صورتیں بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ تو بن نہیں سکتی. یہ 4 صورتیں